حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام میرے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا کاشان صدیقی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ زینت مسند نقابت میرے برادر مکرم محترم حافظ محمد وسیم اکرم صاحب، نہایت ہی واجب الاحترام میزبان مجلس، مہمانان گرامی، حاضرین مجلس، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب اس بابرکت مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس محفل پاک کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات، کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، ہمہ تن گوش ہو کر بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ میں بندہ عاجز کی چند معروضات ہیں، آپ ان کو سماعت کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ عزیزان محترم، میں نے سورۃ الحجرات کی دوسری آیہ مبارکہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اب گفتگو شروع ہو گئی، مگر آپ اس تصور، اس تخیل کے ساتھ بیٹھیں کہ 1450 سال پہلے مسجد نبوی ہے اور آقا علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے اور گردا گرد آقا علیہ السلام کے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ آپ تصور کریں، آقا علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے اور باب جبرائیل سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے وحی لے کے آئے ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں آنے والوں کو آقا کی بارگاہ کا ادب بتایا جا رہا ہے۔ لیڈیز کی سائڈ پہ آواز کم جا رہی ہے، اونچا بولیں۔ ٹھیک۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس ہے، سرکار کی بارگاہ میں لوگ آ رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آرڈر ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں، علماء کرام تشریف فرما ہیں، جب اللہ پاک نے کوئی عام لوگوں سے بات کرنی ہو تو اللہ پاک کا انداز کلام اور ہے۔ اللہ پاک فرماتا یا ایھا الناس، اے لوگو، اس میں مسلم، غیر مسلم، اپنے پرائے سب آ جاتے ہیں، مگر جب کوئی خاص بات کرنی ہو اور خاصوں سے کرنی ہو تو اللہ پاک کلام کو بھی خاص کر دیتا ہے۔ کیوں کہ میاں صاحب فرماتے ہیں، خاصاں دی گل عامہ آگے نہیں مناسب کرنی، خاصاں دی گل عامہ آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے دھرنی۔ تو خاصوں کی بات خاصوں سے ہی کی جاتی ہے۔ تو اس نے فرمایا، چونکہ خاصوں سے بات کرنی ہے، خاص بات کرنی ہے، تو جو اس دولت کے اہل ہیں انہی سے بات کروں گا۔ آگے آ جائیں قاسم بھائی، جو اس دولت کے اہل نہیں ہیں ان سے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تو کلام کو خاص کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اور عارفانہ ترجمہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا اے عاشقو۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں جب تفسیر بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ عالمانہ تفسیر ہے،
یہ عاشقانہ تفسیر ہے۔ تو عاشقانہ تفسیر یہ ہے، اللہ نے فرمایا اے عاشقو تم آ جاؤ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہ اجمعین، میرے محبوب کے عاشقو تم آ جاؤ، اس دولت کے تم محل ہو، تمہیں کو یہ دولت دوں گا۔ اب یہاں پر آپ توجہ کریں، اللہ پاک نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، میرے محبوب کی بارگاہ میں جانے والو ادب سن لو، تمہاری آواز میرے محبوب نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ توجہ کرنا، آپ سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ مجھے بتائیں ادب بتانا کس کا کام ہوتا ہے؟ ہمیشہ سے دنیا کا یہ طریقہ ہے، دنیا کا یہ وتیرہ ہے کہ جو بڑے کا چھوٹا ہوتا ہے وہ ادب بتاتا ہے، استاذ کا ادب شاگرد بتاتے ہیں، مرشد کا ادب مرید بتاتے ہیں۔ ہمیشہ سے دنیا کا یہ وتیرہ ہے، یہ طریقہ ہے کہ بڑے کا ادب چھوٹا بتاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ مرشد پکڑ کے کہے کہ میرے مرید کو تو ملنے جا رہا ہے، پہلے آپ مجھ سے میرے مرید کا ادب سیکھ لے۔ کیوں حضور؟ ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ سے یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ کلیہ ہے، یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے کہ جو بڑے کا چھوٹا ہوتا ہے وہ ادب بتاتا ہے۔ مگر یہاں آپ غور کریں عزیزان محترم، بڑی ذات اللہ کی ہے کہ وہ معبود ہے، حضور عبد ہیں، اللہ خالق ہے، حضور مخلوق ہیں، اللہ مسجود ہے، حضور ساجد ہیں، اللہ اعلیٰ ہے، حضور اللہ کی بارگاہ میں ادنا ہے۔ مگر آپ توجہ کریں، اللہ رب العزت حالانکہ خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، الہ ہے، خالق کائنات ہے، حضور کا رب ہے، مگر اس کے باوجود اللہ کی شفقتوں، عنایتوں، مہربانیوں کا عالم تو دیکھیں کہ وہ رب ہو کے حضور کا ادب بتا رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے محبوب کا ادب کیسے کرنا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ رب ہو کے، وہ خالق ہو کے، یہ حضور کی ذات پاک کے ساتھ اللہ کی محبت ہے، آقا کی ذات کے ساتھ محبتوں کا یہ عالم ہے، شفقتوں کا یہ عالم ہے، عنایتوں کا یہ عالم ہے کہ رب ہو کر حضور کا ادب بتا رہا ہے۔ فرمائے آنے والوں، میرے محبوب کا یوں ادب کرنا کہ تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی نہ ہو۔ اچھا، ایک تو یہ بالکل عبارت النص ہو گیا نا کہ آواز اونچی نہ کرنا، ایک اس میں اشارہ اور اقتضاء بھی ہے۔ اب آنے والے کو کیا پتا کہ محبوب کتنا اونچا بولتا ہے؟ توجہ کرنا، آنے والے کو کیا پتا کہ محبوب کتنا اونچا بولتا ہے؟ اس میں ایک اشارہ اور اقتضاء بھی ہے۔ فرمائے آنے والے، جب تک میرا محبوب نہ بولے میرے محبوب سے پہلے بھی نہیں بولنا۔ تجھے کیا پتا میرا محبوب کتنا اونچا بولتا ہے؟ ادب کے ساتھ، تکریم کے ساتھ خاموش ہو کے بیٹھ کے میرے یار کو تکتے رہنا، دیکھتے رہنا، انتظار کرنا۔ میرا محبوب اپنی مرضی سے کب پھول کی پتیوں جیسے لبوں کو حرکت دیتا ہے، کب میرا محبوب بولتا ہے۔ جب میرا محبوب اپنی مرضی سے کلام کرے تو پھر سن کے سوچ سمجھ کے بولنا، تیری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی نہ ہو۔ پھر عزیزان محترم آگے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور اس طرح اونچی آواز سے بھی میرے محبوب سے ہم کلام نہیں ہونا جیسے ایک دوسرے کے ساتھ اونچی اونچی آواز سے بولتے ہو۔ اب تو یہاں تو لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں نا نعوذ باللہ، اور آقا علیہ السلام ایک جیسی ہیں، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں۔ دیکھیں آقا اللہ پاک نے خود جو مالک ہے اس نے نفی کر دی
جب کہا میرے محبوب سے ایسے بھی اونچی آواز سے نہیں بولنا جیسے ایک دوسرے سے اونچی آواز سے بولتے ہو، تو اس میں اشارہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ یہ ہے کہ آنے والے میرا محبوب تمہارے جیسا تھوڑا ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ حبیب کبریا ہے۔ آپ توجہ کریں، جو نبی ہوتا ہے اللہ کا نبی، اس کو اللہ تعالیٰ دو شانیں عطا فرماتا ہے، ایک شان مثلیت، ایک شان فضیلت۔ شان مثلیت کہ پیغمبر کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، شادی بھی کرتا ہے، آرام بھی کرتا ہے۔ یہ شان مثلیت اللہ اپنے نبی کو اس لیے عطا کرتا ہے کہ دنیا کو اسوہ ملے، تعلیم ملے، سیرت ملے، زندگی گزارنے کا طریقہ ملے، اور ساتھ اللہ پاک نبی کو شان فضیلت عطا کرتا ہے کہ اے لوگو میرے محبوب کو کھاتا پیتا دیکھ کے اپنے جیسا نہ سمجھ لینا۔ اب دیکھیں نا، حضور کی ذات پاک، ایک آقا علیہ السلام کی ذات اقدس تھی، سرکار کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی دیکھتے تھے، اور سرکار کو کفار بھی دیکھتے تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ بھی دیکھتے تھے، مگر دیکھنے میں فرق تھا۔ ابو جہل، ابو لہب کفار دیکھتے، وہ کہتے دیکھو ہماری طرح جسم رکھتا ہے، ہماری طرح کا سراپا رکھتا ہے، ہماری طرح بندہ انسان ہے، مگر صحابہ اکرام دیکھتے، وہ کہتے واہ یار کے سراپا انور کی کیا شان ہے کہ حضور کا سایہ ہی نہیں ہے۔ واہ واہ، وہ دیکھتے، وہ کہتے دیکھو ہماری طرح کا جسم رکھتا ہے اور اس کو پسینہ بھی آتا ہے۔ صحابہ اکرام دیکھتے، وہ کہتے واہ سرکار کی کیا شان ہے، آقا کے جسم اقدس کی کیا شان ہے، اور پسینہ پاک کی کیا شان ہے۔ آقا جس گلی سے گزر جاتے ہیں وہ گلی خود بتاتی ہے کہ یار ادھر گیا ہے، وہ گلی بھی خوشبوؤں سے معطر ہو جاتی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ وہ دیکھتے، وہ کہتے دیکھو اس کو پسینہ بھی آتا ہے، مگر صحابہ اکرام یوں دیکھتے، وہ کہتے واہ محبوب کے پسینہ اقدس کی کیا شان ہے کہ کوئی مشک و عنبر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کفار دیکھتے، وہ کہتے دیکھو یہ تھوکتا بھی ہے۔ صحابہ اکرام دیکھتے، وہ کہتے واہ یار کے لعاب دہن کی کیا شان ہے کہ کھاری کنویں میں پھینکا ہے، وہ میٹھا بھی ہو گیا ہے اور خوشبودار بھی ہو گیا ہے۔ وہ دیکھتے دیکھو ہماری طرح تھوکتا بھی ہے۔ صحابہ اکرام دیکھتے یار کے لعاب دہن کی کیا شان ہے، ٹوٹی ہوئی ہڈی کے ساتھ لگایا ہے وہ بھی جڑ گئی ہے، تھوڑے سے کھانے میں ڈالا ہے، 1500 صحابہ کھا گئے، ختم ہی نہیں ہو رہا۔ دیکھنے کا فرق تھا۔ ان کی نگاہ کفار کی نگاہ، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ان کی نگاہ مثلیت پہ رہتی تھی، حضور کے غلاموں کی، صحابہ کی نگاہ شان فضیلت پہ رہتی تھی۔ یہ مزاج آگے منتقل ہو گئے، جن کو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ کا مزاج ملا، وہ آج بھی مثلیت پہ نظر رکھتے ہیں۔ جن کو ابو بکر و عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مزاج ملا، وہ یار کی فضیلت پہ نظر رکھتے ہیں۔ ہم جھوٹ نہیں بولتے، کئی لوگ آقا علیہ السلام کی فضیلت کا اقرار کرتے ہیں، جب حضور کی فضیلت عظمت کی بات کرو کہ ہم کب انکار کر رہے ہیں، مگر ان کا وعظ سنو، ان کی تقریر سنو، ان کی تبلیغ سنو، ان کی تحریر پڑھو، زور سارا کا سارا مثلیت پر ہوگا۔ ہم مثلیت کا اقرار کرتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، نص قطعی ہے، جو انکار کرے کافر ہو جائے گا۔ مثلیت کا اقرار کرتے ہیں،
مگر ہمارے خطاب سنو، ہمارے بات سنو، ہماری تقریریں سنو، ہماری کتابیں پڑھو، لوگوں ہمارا زور سارا کا سارا یار کی شان فضیلت پر ہے۔ تو عزیزان محترم فرمایا کہ میرے محبوب کے ساتھ اس طرح بھی اونچی اونچی آواز سے بات نہیں کرنی جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ اونچی اونچی بولتے ہو۔ اچھا اب توجہ کریں، بڑی خاص بات کہنے لگا ہوں، میری طرف دھیان کرنا۔ یہ جتنی بات اب تک میں نے کی، یہ ذات محبوب کی بات ہو رہی ہے یا آواز محبوب کی بات ہو رہی ہے؟ آواز محبوب کی، کہ میرے محبوب سے تیری آواز اونچی نہ ہو، میرے محبوب سے پہلے نہیں بولنا۔ یہ کیا محبوب کی آواز کی بات ہو رہی ہے؟ لوگوں توجہ کرو، جو ذات یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ کسی کی آواز اس کے محبوب کی آواز کے برابر ہو جائے، وہ ذات کے ساتھ برابری کیسے گوارا کر لے گا؟ وہ ذات کے ساتھ برابری کیسے گوارا کر لے گا؟ تو اتنی بات بتا کے کہ آواز تیری اونچی نہ ہو اور اس طرح نہیں بلانا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اگر اتنی سی بے ادبی ہو گئی کہ تیری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہو گئی، یا بلانے میں تساوی برابری کا اظہار ہو گیا، تو اس کی سزا سن لو۔ اب میں تو کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا، علماء تشریف فرمائے، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا اگر صرف اتنی سی بے ادبی ہو گئی کہ تیری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہو گئی، تو سزا یہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اسی لمحے تیری زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تجھے شعور بھی نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ تھوڑی دیر ٹھہر کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیوں فرمایا کہ تیری زندگی کے سارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں گے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، خیرات، جو کچھ بھی نیکیاں سب ضائع ہو جائیں گی، صرف اتنی سی بے ادبی ہوئی کہ تیری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہو گئی۔ باری تعالیٰ ایک طرف نیکیوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے اور ایک طرف تھوڑا صرف آواز اونچی ہوئی، سارے عمل ضائع ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا تو سمجھا نہیں، اعمال کا اعتبار ایمان سے ہے، ایمان ہو تو اعمال مقبول ہوتے ہیں، اگر ایمان نہیں تو کوئی عمل مقبول نہیں۔ جہاں بھی اللہ نے عمل کی بات کی پہلے ایمان کی شرط لگائی۔ والعصر، قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے۔ وبشر الذین آمنوا، خوشخبری ہے ان کے لیے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے۔ تو عزیزان محترم، عمل کا اعتبار ایمان سے ہے، اگر ایمان نہ ہو آپ جتنے مرضی عمل کریں مقبول نہیں، آخرت میں ان کا کوئی اجر نہیں، ہوا منصورہ، ذروں کی طرح بکھیر دیے جائیں گے۔ اب یہ آپ کے سامنے دیکھیں یہاں کتنے لاہور میں ہسپتال ہیں، وہ سارے تقریباً پرانے ہسپتال غیر مسلموں کے بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی غیر مسلم کوئی نیکی کا کام کرے، اللہ اس کے اس نیک عمل کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دے دے گا، آگے اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ مگر مومن جو ہے اس کو یہاں اجر ملے نہ ملے آگے ضرور ملے گا۔ تو عزیزان محترم، اللہ پاک نے فرمایا اعمال کا اعتبار ایمان سے ہے، اگر ایمان نہ ہو تو عمل مقبول نہیں ہوتے۔ تو یہاں یہ سارے عمل اس لیے رد ہو گئے، ضائع ہو گئے کہ جب تیری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہوئی تو تیرا ایمان ہی ختم ہو گیا۔ جب ایمان ہی ختم ہو گیا تو تیرے اعمال کو کسی نے بھٹ میں ڈالنا ہے، بات سمجھیں؟ یعنی حضور کی بارگاہ کی بے ادبی اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم، اور بے ادبی بھی دیکھو صرف یہ کہ آواز اونچی ہو گئی، سارے عمل ضائع ہو گئے، ایمان ختم ہو گیا۔ تو آپ سوچیں کوئی اس سے بڑی بے ادبی کرے تو سوچو اس کا کیا حال ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تو لٹ جائے گا اور تجھے شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ پتہ چلنے اور پتہ نہ چلنے کا کیا فائدہ ہے؟
اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر اور اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ پاک نے اس کو فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجیم، میری بارگاہ سے دفع ہو جا، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، قیامت تک کے لیے تیرے اوپر لعنت ہے۔ تو اس نے کہا یا اللہ میں نے اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی، اتنی اطاعت کی، اتنی خدمت کی، کچھ تو سلا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا خود ہی مانگ لے۔ اس نے کہا یا اللہ حضرت انسان کے اندر داخل ہونے کی طاقت دے دے۔ اللہ نے فرمایا جا دے دی۔ سرکار نے فرمایا وہ ناک کے نتھنوں سے داخل ہوتا ہے دماغ میں، دماغ سے دل میں، دل سے دماغ میں، دماغ سے دل میں، وسوسے ڈالتا ہے، جو چاہتا ہے کرواتا ہے۔ جب اس کو طاقت مل گئی تو اس نے کہا باری تعالیٰ اللہ کے سامنے اس نے کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، یا اللہ انسان کے اندر داخل ہونے کی طاقت تو تو نے دے دی ہے، تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں سب کو اغوا کر لوں گا، اپنے چنگل میں پھنسا لوں گا، تیری مسجدیں ویران ہوں گی، میرے بازار آباد ہوں گے، جو میں کہوں گا یہ وہی کریں گے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے یہ بات گئی کہ سب کو اغوا کر لوں گا، تو حضرت آدم علیہ السلام رونے لگ گئے۔ اللہ نے فرمایا آدم تو کیوں روتا ہے؟ عرض کی باری تعالیٰ یہ تو میری ساری اولاد کو ہی جہنم میں لے جائے گا، رونو تو اور کیا کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا آدم تو بھی نہ رو، اگر اس کو اتنی طاقت دی ہے تو تیری اولاد کو اتنی مہلت دیتا ہوں، موت کے فرشتے نظر آنے سے پہلے پہلے جو بھی توبہ کر لے گا سارے گناہ مٹا دوں گا۔ سرکار نے ما التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، بلکہ ما التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہے۔ بلکہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو عزیزان محترم جس جگہ پہ گناہ کیا یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن یہ زمین خبریں بیان کرے گی، اور یہ فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔ فرمایا میرے بندے تو سچے دل سے توبہ تو کر، میں جس جگہ پہ تو نے گناہ کیا اس جگہوں کو بھی تیرا گناہ بھلا دوں گا، یہ فرشتے کے لکھے ہوئے رجسٹر سے بھی تیرا گناہ مٹا دوں گا۔ صرف یہی نہیں فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، اچھے عمل کرنے شروع کر دے۔ فرمایا صرف یہی نہیں کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے توبہ کے باب میں، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے 70 بار توبہ توڑی۔ کتنی بار؟ توبہ کرتا اور پھر توبہ توڑ دیتا، پھر توبہ کرتا پھر توبہ توڑ دیتا، 70 بار اس نے توبہ توڑی۔ جب آخری بار بھی توبہ توڑ دی، اب توبہ کے لیے آتے ہوئے اس کو شرم آ رہی تھی کہ مالک کے دربار میں جاؤں تو کس منہ سے جاؤں، میں نے اتنی بار توبہ توڑی، میں اتنا عہد شکن ہوں، اتنا وعدہ خلاف، اتنا ذلیل ہوں کہ 70 بار میں نے توبہ توڑی ہے، اب جاؤں تو کس منہ سے جاؤں۔ تنہائی میں بیٹھ کے نادم ہو رہا تھا، شرمندہ ہو رہا تھا، اپنے آپ کو لعنت ملامت کر رہا تھا، مگر توبہ کے لیے آتے ہوئے اس کو شرم آ رہی تھی۔ غیب سے آواز آئی اے میرے بندے اب بھی تو مایوس ہوا ہے، میرا دروازہ تو اب بھی کھلا ہوا ہے۔ اس کے لطف و کرم کا تو یہ عالم ہے۔ اور احیاء العلوم میں 4 جلد میں پہلا باب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ توبہ کا لائے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ بندے پر صرف اتنی دیر کے لیے ندامت اور شرمندگی کی کیفیت طاری ہو جائے جتنی دیر میں آنکھ جھپکتی ہے، اللہ بندے کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم یہ بندے کو پتہ چل جائے کہ مجھ سے خطا ہو گئی، لغزش ہو گئی، گناہ ہو گیا، یہ بندہ مومن کا وصف ہے۔
اس سے گناہ ہو جائے وہ آرام سے نہیں بیٹھتا، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اسے یوں لگتا ہے جس طرح کوئی پہاڑ میرے سر پہ آ گیا، وہ ہر وقت اس کے اوپر پریشان رہتا ہے، رنجیدہ رہتا ہے، غمزدہ رہتا ہے، وہ روتا ہے، وہ آہو بکا کرتا ہے، وہ استغفار کرتا ہے، وہ معافیہ مانگتا ہے، اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھتا جب تک اپنا گناہ معاف نہ کروا لے۔ یہ مومن کا وصف ہے۔ تو پتہ چلنے کا یہ فائدہ ہے کہ بندے کو پتہ چل جائے گناہ ہو گیا تو بندہ معافی مانگ لیتا ہے اور اللہ معاف کر دیتا ہے، وعدے کے مطابق اس کا وعدہ ہے۔ یہاں فرمایا اگر میرے محبوب کی اتنی سی بے ادبی تجھ سے ہو گئی کہ تیری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہو گئی تو تیری زندگی کے سارے اعمال اسی لمحے ضائع اور بیکار ہو جائیں گے اور تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یا اللہ پتہ کیوں نہیں چلنے دیتا؟ اس نے کہا جس کو بخشنا ہو اسے پتہ چلنے دیتا ہوں کہ تجھ سے خطا ہو گئی، معافی مانگ میں معاف کر دوں، مگر جس کو بخشنا نہ ہو اسے پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ تجھ سے خطا ہو گئی۔ ماں میرے محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے، ہر گناہگار کو معاف کر سکتا ہوں مگر جو میرے حبیب کا بے ادب ہو اسے نہیں معاف کر سکتا۔ اس لیے راستہ یہ نکالا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے، نہ اس کو پتہ چلے گا، نہ وہ معافی مانگے گا اور نہ میں معاف کروں گا۔ اب یہ آپ کے سامنے میں نے ایک آیت بیان کی جس میں بتایا کہ اتنی سی بے ادبی ہو گئی تو یہ سزا ہے۔ اب اگلی آیت میں بالکل جس طرح کی چھوٹی سی بے ادبی تھی اسی طرح کا آگے چھوٹا سا ادب اور اس کی جزا بیان ہو رہی ہے۔ بس اس پہ ختم کر دوں گا، آپ توجہ سے محبت سے بیٹھنا۔ فرما ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آواز کو پست کر لیتے ہیں، اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، توجہ کریں۔ فرمایا جو اپنی آواز کو میرے محبوب کی بارگاہ میں پست کر لیتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی ہیں وہ لوگ جن کے دلوں کو ہم نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اب قرآن کی تھوڑی سیر کرواتا ہوں۔ شروع میں فرمایا ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اے لوگوں اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو صاحب تقوی بنو۔ کیوں؟ لا یمسہ الا المطہرون، جو پاک نہیں ہے وہ تو اس قرآن کو مس بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا عارفانہ معنی یہ ہے، ظاہری عالمانہ معنی تو یہی ہے کہ آپ کا وضو نہیں ہے، آپ کا غسل نہیں ہے، جسم پاک نہیں ہے، قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں۔ عارفانہ معنی یہ ہے جس کا ظاہر و باطن پاک نہیں ہے وہ قرآن کے اسرار اور رموز کو چھو بھی نہیں سکتا۔ جو جس قدر زیادہ صاحب تقوی ہوتا جاتا ہے، جس کا ظاہر و باطن جس قدر پاک ہوتا جاتا ہے، پاک ہوتا جاتا ہے، اسی قدر قرآن اس پہ اپنے اسرار اور معارف کھولتا جاتا ہے، کھولتا جاتا ہے۔ اب دیکھیں مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب امام المتقین، متقین کے امام، چونکہ آپ متقین کے امام ہیں۔ دیکھو قرآن آپ کو کیسے دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں خدا کی قسم میں چاہوں تو صرف سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کی اتنی کتابیں لکھوں، اتنی کتابیں لکھوں کہ 70 اونٹ بھر جائیں مگر میری تفسیر پھر بھی ختم نہ ہو۔ اتنا قرآن کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ آپ متقین کے امام ہیں۔ تو ہدایت چاہیے تو تقوی اختیار کرو۔ آگے فرما الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار قیامت کے دن میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ فرمایا میرے عرش کے سامنے نور کے موتی کے ٹیلے ہوں گے، ان کے اوپر بیٹھے مسکرا رہے ہوں گے۔ باری تعالیٰ یہ لوگ
کوئی اس دن حزن و ملال میں ہوگا. یہ لوگ جن کو نہ کوئی حزن ہوگا نہ ملال نہ خوف، یہ کون ہے؟ ان کی کوئی نشانی بتا دے. فرما الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا. کوئی بندہ چاہے روزی کی فکر سے بے فکری ہو جائے، روزی کی فکر سے بے فکری ہو جائے، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. آپ چاہتے ہیں مجھے عزت ملے، شان ملے. ہمارا عزت کا معیار اور ہے. ہم سمجھتے ہیں کوئی بڑی ذات والا وہ عزت والا ہے، جو وڈیرا، جو جاگیردار، جو سرمایہ دار، عہدے منصب والا وہ صاحب عزت ہے. اور ہم قبیلوں میں شعبوں میں عزت سمجھتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا یہ قبیلے شعبے تو ہم نے پہچان کے لیے بنائے ہیں. عزت کا معیار یہ قبیلے، یہ شعبے، یہ جاگیرداریاں، یہ نمبرداریاں، سرمایہ داریاں نہیں ہیں. عزت کا معیار فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے متقی ہے وہی صاحب عزت ہے. میں آپ کے سامنے ایک دعویٰ کر رہا ہوں، ہمارے ملک میں بڑے بڑے لوگ مالدار ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب ماشاءاللہ 3-4 مرتبہ وزیر اعظم رہے، بڑی دولت. ملک ریاض صاحب بڑی دولت، بڑے بڑے اربوں خربوں پتی لوگ ہیں. آپ میں سے کسی شخص نے نہیں دیکھا ہوگا مال کی وجہ سے کوئی ان کے ہاتھ چومتا ہو. دیکھا ہے تو بتائیں. دولت کی وجہ سے میاں صاحب، نمبردار صاحب، چوئی صاحب، جناب بڑا کچھ کہیں گے منہ پہ، پیچھے سے بھلے گالیاں دیں، مگر ہاتھ کوئی نہیں چومتا. مگر جن کے دل اللہ کی محبت سے معمور ہو گئے ہیں، ارے لوگوں ہاتھ کے آئیں، خدا کی قسم لوگ جوتے چومتے ہیں. کیوں شیخ؟ یہ حضور داتا صاحب نے کمال بات سمجھائی ہے. کشف المحجوب میں آپ فرماتے ہیں کسی کو اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا کر دے وہ کہتا ہے جی بڑا اللہ کا فضل ہے. کسی کو اللہ پاک حکومت و سلطنت عطا کر دے وہ کہتا ہے بڑا اللہ کا فضل ہے. حضور داتا صاحب فرماتے ہیں اگر مال و دولت مل جائے، صاحب دولت و ثروت بندہ ہو جائے، اس کا نام اللہ کا فضل ہے. تو داتا صاحب فرماتے ہیں بتاؤ پھر قارون سے بڑھ کر کس پر اللہ کا فضل ہوگا، جس کے خزانوں کی چابیاں 40 اونٹ اٹھاتے تھے. اگر تم کہتے ہو حکومت و سلطنت مل جانا یہ اللہ کا فضل ہے، تو پھر بتاؤ فرعون سے بڑھ کر کس پر اللہ کا فضل ہوگا، جس کی حکومت مشرق سے لے کے مغرب تک تھی. داتا صاحب ماتے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں صاحبان فضل کون ہیں. حضور کون ہیں؟ فرماتے جن کے دل اللہ کی محبت کے محبت ہو گئے، جن کے دل اللہ کی یاد سے معمور ہو گئے ہیں، جن کے دل اللہ کی محبت سے بھرپور ہو گئے ہیں، وہ لوگ صاحبان فضل ہیں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے عرش سے منادی ندا کرے گا اے اہلیان معاشر ادب سے خاموش ہو جاؤ. ساری زندگی تم بولتے رہے ہو اور میں تمہارا خلاق سنتا رہا ہوں، آج میں بولوں گا اور تم سنو گے. تمام اہلیان معاشر خاموش ہو جائیں گے. اللہ پاک فرمائے گا اے لوگوں عزت کا ایک معیار میں نے تمہیں دیا تھا، ایک عزت کا معیار تم نے بنایا ہوا تھا. تمہاری نگاہ کے قریب صاحب عزت وہ تھا جو جاگیردار ہوتا، وڈیرا ہوتا، مالدار ہوتا، سرمایہ دار، عہدے منصب والا ہوتا. تم اس کو صاحب عزت سمجھتے تھے اور اس کی عزت کرتے تھے. اور میں نے فرمایا تھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے عزت والا وہ ہے جو صاحب تقوی ہے. تو اللہ کے عرش سے آواز آئے گی، رب کائنات فرمائے گا ساری زندگی
تم اپنے معیار والوں کو عزت دیتے رہے ہو، آج میں اپنے معیار والوں کو عزت دوں گا۔ پھر اللہ کے عرش سے آواز آئے گی، این المتقین، متقین کہاں ہیں؟ متقین کھڑے ہوں گے، اللہ پاک فرمائے گا آج تم پر کوئی حساب نہیں، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ تو عزیزان محترم، اگر عزت چاہیے، شان چاہیے تو تقوی اختیار کرو۔ اسی طرح ایک جو اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَبَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو اپنے رب کی بخشش و مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کا عرض، جس کا پھیلاؤ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کے برابر ہے۔ توجہ ہے، ساتوں زمینیں اوپر نیچے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے سے اٹھا کے ساتھ ساتھ ایسے بچھا دے گا، ایسے ہی ساتوں آسمانوں کو ساتھ ساتھ بچھا دے گا۔ جنت اتنی بڑی ہے، اس کے اوپر جنت رکھ دے گا۔ فرمایا دوڑو اس جنت کی طرف جس کے پھیلاؤ کا یہ عالم ہے۔ باری تعالیٰ یہ کن کے لیے فرمایا اعدت للمتقین، یہ بھی متقین کے لیے تیار کی ہے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں عالم بن جاؤں، فرمایا تقوی اختیار کر۔ بس بات ختم کر رہا ہوں دوستو، اگر ہدایت چاہیے تو تقوی اختیار کرو، ولایت چاہیے تو تقوی اختیار کرو، روزی کی فکر سے بے فکری چاہیے تقوی اختیار کرو، عزت شان چاہیے تقوی اختیار کرو، جنت چاہیے، خدا کی نعمتوں کا گھر، اللہ کی ملاقات کا گھر چاہیے تقوی اختیار کرو، عالم بننا چاہو تقوی اختیار کرو۔ مولا یہ سارا کچھ تقوی سے ملتا ہے، یہ تو بتا تقوی کہاں سے ملتا ہے؟ اس نے کہا تقوی مصطفیٰ کے ادب سے ملتا ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی بارگاہ میں پست کر لیتے ہیں، اتنا ادب کرتے ہیں کہ آواز پست کر لیتے ہیں، یہی ہیں وہ لوگ جن کے دلوں کو ہم نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ دوستو اگر آپ راز جاننا چاہیں کہ معروف کرخی کیسے بنتے ہیں، باجدین بستامی کیسے بنتے ہیں، جنید بغدادی کیسے بنتے ہیں، سری سختی کیسے بنتے ہیں، سلطان باہو کیسے بنتے ہیں، فضیل بن عیاض کیسے بنتے ہیں، علی حجویری کیسے بنتے ہیں، خواجہ اجمیر کیسے بنتے ہیں، مجدد الفسانی کیسے بنتے ہیں، تو راز بتا رہا ہوں لوگوں، یہ جتنے بھی اولیاء ہیں یہ سب صاحبان ادب تھے۔ جب ادب کیا بارگاہ مصطفیٰ کا تو صاحب تقوی ہو گئے، جب صاحب تقوی ہو گئے تو ولی اللہ ہو گئے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، شرق تا غرب پھرو، جو بھی ولی اللہ ملے گا وہ صاحب ادب ہوگا۔ بس دوستو بات ختم کر دی۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں آتے، اتنا آہستہ بولتے کہ حضور کئی بار فرماتے ابو بکر ذرا اونچا تو بول، اونچا تو بولو۔ حضرت کہتے آقا ڈر لگتا ہے کہیں آواز اونچی نہ ہو جائے، سب کچھ لٹ نہ جائے۔ سرکار کو ملنے آتے تو ہماری طرح ایسے نہ دروازہ کھٹکھٹا، ناخن سے سرکار سمجھ جاتے ابو بکر آیا ہے۔ تو دوستو جنہوں نے ادب کیا ان کی شان بس ایک منٹ میں حضرت امام مالک کا سنا کے یہ اس کا نتیجہ ہے، پوری گفتگو کا مغز اور محصل کلام ہے وہ یہ کہ دیکھو حضرت امام مالک فقہ کے چوتھے امام ہیں، اہل سنت و جماعت کے، اہل سنت و جماعت کے چوتھے امام، فقہ کے امام حضرت امام مالک حضور کا اتنا ادب کرتے، اتنا ادب کرتے، ساری زندگی مدینہ پاک رہے، اور جب گلیوں میں چلتے مدینہ پاک کی گلیوں میں تو گلی کے درمیان میں نہ چلتے، سکڑ کے سمٹ کے گلی کے کنارے کنارے چلتے۔ لوگ پوچھتے حضور آپ بے تکلفی سے درمیان میں کیوں نہیں چلتے؟ تو رو کے فرماتے یہ وہ گلیاں ہیں جہاں یار چلتا تھا، ڈر لگتا ہے کہیں میرا قدم حضور کے قدم پہ نہ آ جائے۔ ساری زندگی مدینہ پاک رہے، ساری زندگی میں صرف ایک حج کیا۔ شاگرد کہتے حضور دنیا دور دور سے حج کے لیے آتی ہے اور آپ پاس رہ کے جاتے نہیں۔
فرماتے بھائی زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے، وہ پورا ہو گیا، اب اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ دوستو میں حضور کے شہر کے باہر مرنا نہیں چاہتا، ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو میں مدینہ پاک کے باہر ہوں اور میری وہاں موت نہ آ جائے، میں یار کے حرم کے باہر مرنا نہیں چاہتا، اس لیے مدینہ چھوڑ کے کہیں نہیں جاتا۔ اور محبت کا یہ عالم، ادب کا یہ عالم تھا، دروازے پہ دستک ہوتی، پوچھتے کون؟ آنے والا کہتا جی میں نے مسئلہ پوچھنا ہے، تو اسی طرح آ کے بتا دیتے۔ اور اگر کوئی کہتا کہ جی میں نے سرکار کی حدیث سننی ہے تو پھر آپ غسل فرماتے، آپ نے ایک الگ عالی شان پوشاک رکھی ہوئی تھی وہ پہنتے، پھر آپ کے لیے عالی شان مسند تیار کی جاتی، اس پہ بیٹھتے، خوشبودار دھنی رمائی جاتی، پھر اس پہ بیٹھ کے سراپے ادب بن کے پھر کہتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے کہا حضور اتنا ادب، اے امام مالک سرکار کا اتنا ادب، یہ تو فرمائے اتنا ادب کرتے ہو، کبھی سرکار سے ملاقات بھی ہوئی ہے؟ رو کے مالک خدا کی قسم امام مالک کی زندگی میں کبھی وہ رات ہی نہیں آئی جب یار نے کرم نہ کیا، ہر رات حضور کا دیدار نصیب ہوتا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ دوستو بارگاہ مصطفیٰ کے اگر حضوری ہونا چاہتے ہو اور آقا کی بارگاہ کی کچہری تک وہی پہنچتے ہیں جو صاحبان ادب ہے، جو پیکران ادب ہے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ بالکل پڑھے ہوئے نہیں تھے، چٹے ان پڑھ تھے، امی تھے، ان کے لبریز پڑھیں، ان کے ملفوظات ہیں، ان کے مرید ہیں شیخ سلجماسی، انہوں نے لکھے ہیں۔ آپ سے جب کوئی مسئلہ پوچھتا فرماتے کل بتاؤں گا، کوئی تفسیر کی بات پوچھتا، حدیث کی، فقہ، تصوف، کوئی بات فرماتے کل بتاؤں گا، اور کل اگلے دن آ کے صحیح بتا دیتے۔ آپ کے مرید شیخ سلجماسی نے عرض کی حضور ایک تو یہ بتائیں کہ آپ تو پڑھے ہوئے نہیں، صحیح جواب کیسے دیتے ہیں، اور ایک یہ بتائیں کہ آپ کل کا وعدہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا سلجماسی رات یار دی کچہری چ نہیں جانا، حضور کو پوچھے آنا تو صبح آ کے دس دینا۔ یہ ادب والوں کا مقام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صاحب ادب بنائے، مجھے بھی آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں فنا کر دے، حضور کے عشق میں زندہ رکھے، حضور کے عشق میں موت عطا فرمائے، موت، قبر، حشر، ہر جگہ آقا علیہ السلام کی زیارت، ملاقات، شفقت اور شفاعت نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔